میرے بھائی اور بزرگوں، موت ایک ایسی حقیقت ہے جو ہر ذی روح کو، ہر نفس کو آنی ہی آنی ہے۔ اب رہی بات کہ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد بھی کیا، اور جہاد میں دشمن سے مقابلہ ہوتا ہے، تیر تلواریں ہر چیز چلتی ہے، تو ان کے اندر آپ کے علم میں بھی تھا کہ موت تو آنی ہی آنی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے حفاظتی تدابیر اختیار کی۔ یعنی خندق کے موقع پہ آپ نے خندق کھودی، احد کے اندر سب سے اچھی پلاننگ کی کہ اس درے سے حملہ ہو سکتا ہے، وہاں پہ ایک دستہ متعین کیا۔ یعنی ایسے ہی فتح مکہ کے موقع پہ پیرلل کمیونیکیشن، ہمارے ہاں یہ ٹیکنیکل ورڈ میں نے بول دیا ہے کہ ایک ہے کہ میں لفظ بولتا ہوں، پھر دوسرا لفظ بولوں گا، پھر تیسرا بولوں گا، لیکن آپ سے ہی میں نے بات کرنی ہو، پہلے میں ایک کی سنوں گا، پھر دوسرے کی، پھر تیسرے کی، سب کی بات میں ایک وقت میں نہیں سن سکتا، لیکن سب کو میں ایک وقت میں دیکھ سکتا ہوں۔ جس کا دیکھنے سے تعلق ہونا، وہ پیغام سب سے تیز ہوتا ہے، روشنی کی رفتار سے جاتا ہے۔ تو آپ نے جب مکہ فتح کیا، آپ نے صحابہ کو کہا کہ 10,000 لشکر تھا، آپ نے کہا کہ ہر بندہ اپنے چولہے میں آگ جلائے گا۔ پھر 10,000 بندہ کیوں آگ جلائے؟ صرف اس لیے کہ یہ میسج دینا تھا کہ لشکر بہت بڑا ہے۔ یعنی حفاظتی تدابیر اختیار کرنا یہ تقوی کے خلاف نہیں، یہ پرہیزگاری کے خلاف نہیں، بلکہ یہ سنت ہے۔ اور مومن لائی لگ نہیں ہوتا، مومن لکھٹو نہیں ہوتا، مومن دانشور ہوتا ہے۔ ہاں، اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے کہ دنیاوی وسائل جو اس کو مہیا ہے، جو اس کو میسر ہیں، ان کو وہ بروئے کار لاتا ہے۔ ان کو بروئے کار لانے کے بعد پھر وہ اسباب پہ، وسائل پہ وہ بروئے کار لاتا ہے، بھروسہ پھر بھی اس کا اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے۔ اب یہ کرونا آ چکا ہے، آپ کے علم میں ہے، اس پہ تو آپ چونکہ میڈیا پہ باقی جگہ پہ آپ اتنا کچھ سن چکے ہیں کہ اب بات کرنا ہی ضرورت نہیں، لیکن یہ کیوں آیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما اصابک من حسنہ، تمہیں جو بھی بھلائی، بہتری، اچھائی، کامیابی جو تمہیں ملتی ہے، فمن اللہ، وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وما اصابک من سیئات، جو تمہیں برائی، پریشانی، مشکل، مصیبت آتی ہے، فمن نفس کا، وہ تو ہمارے نفس کی طرف سے ہے۔ لیکن میرا حال کیا ہے؟ میں کہتا دیکھا پھر میں نے مسجد بنائی، دیکھا پھر میں نے اتنا اچھا جمعہ پڑھایا، دیکھا میں نے فلاں اچھا کام کیا۔ جو اچھا کام کیا وہ عبدالغفار نے کیا۔ جب میں کہیں بے بس ہو جاتا ہوں پھر کہتا ہوں اللہ کو منظور ایسے تھا، اللہ کو ایسے ہی۔ بھئی اللہ نے اچھے کام کی نسبت اپنی ذات کی طرف کی ہے، جو برا کام ہے، مشکل ہے، پریشانی ہے، ناکامی ہے، مصیبت ہے، ببال ہے، اس کی نسبت اللہ نے کہا فمن نفس کا، وہ تو ہماری اپنی ذات، ہمارے کرتوتوں کی بنا پہ ہے۔ دوسرے ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما اصابکم من مصیبہ، تمہیں جو بھی کوئی مصیبت آتی ہے فبما کسبت بایدیکم، وہ ہماری اپنی غلطیوں، اپنی کوتاہیوں، اپنی سستیوں کی بنا پہ ہوتی ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، حالانکہ اللہ تعالیٰ بہت غلطیوں کو معاف کرتے ہیں، کثیر، ہر پہ نہیں پکڑتے۔ تو میرے بھائی، اس وقت کرونا تو آیا ہی ہے،
لیکن ہم نے جیسا کہ وہ ٹی وی پہ آتا ہے کہ ہم نے اس سے لڑنا ہے، ہم اپنی غلطیوں کی طرف، ان کی اصلاح کی طرف، توبہ کا معنی ہوتا ہے یو ٹرن لینا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، میں نے توبہ کر لی، نہیں۔ دیکھیں پہلے تو ہمیں پتہ نہیں، استغفار کا معنی ہوتا ہے جیسے ہم میز کے اوپر نا کپڑا ڈال دیتے ہیں، وہ نیچے کو میز پہ داغ لگا ہوا ہو، کوئی اور چیز ہو، وہ چھپ جاتی ہے۔ استغفر اللہ، یا اللہ میرے گناہوں پہ پردہ ڈال۔ عفو کا معنی ہوتا ہے انک عفو تحب العفو، یا اللہ تو ہی معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے۔ عفو کا معنی ہوتا ہے ایک چیز آپ نے لکھ کے مٹا دی، جیسے پینسل سے لکھ کے آپ اوپر سے ربر کر کے اس کا نام و نشان مٹا دیتے ہیں۔ اس کا معنی ہوتا ہے کہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو مٹا دے۔ اور توبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ میں ایک رستے پہ جا رہا ہوں، جب مجھے پتہ چلا میں تو بھول گیا ہوں، یہ رستہ ٹھیک نہیں، میں اس سے واپس آ کے صحیح رستے پہ چلتا ہوں۔ یہ توبہ کا معنی نہیں کہ آج گناہ یا اللہ میں نے معاف کر دے، سویرے پھر گناہ، پھر رستے اسی پہ چل رہے ہیں، کہتے ہیں میں نے توبہ کر لی۔ توبہ کا معنی ہوتا ہے یو ٹرن، ہم یہ کرتے ہی نہیں۔ تو میرے بھائی یہ موقع ہے، رمضان آ رہا ہے، اس کا معافی کے ساتھ خاص تعلق ہے۔ لیکن میں ایک دو باتیں رکھ رہا ہوں کہ یہ کرونا سے ہم بچ بھی جائیں، کرونا سے ہم بچ بھی جائیں۔ کرونا دسمبر 19 میں آیا تھا، یہ اپریل ہے، چوتھا مہینہ، تقریباً 4 یا 5 مہینے ہو چکے ہیں، اور ابھی تک اموات 2 لاکھ کو نہیں پہنچی پوری دنیا میں۔ لیکن اس کا علاج بھی نہیں ہے ابھی، جس کا علاج بھی دریافت نہیں ہوا اس سے 5 مہینے میں اموات 2 لاکھ کو نہیں پہنچی۔ چلو آپ زیادہ لگا لیں، سال میں یہ 6 لاکھ ہو جائیں گی، 10 لاکھ ہو جائیں گی، پوری دنیا کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن پوری دنیا میں ہارٹ اٹیک سے مرنے والوں کی تعداد 129 لاکھ ہے۔ یہ 2004 کا WHO کا ڈیٹا ہے۔ 2004 اس وقت دنیا کی آبادی بھی کم تھی، اور کینسر سے 96 لاکھ، کینسر سے مرنے والوں کی تعداد کتنی ہے؟ جن دونوں کا علاج آپ کہتے ہیں ہے۔ اور پھر میرے بھائی سگریٹ پینے سے 81 لاکھ، شراب نوشی سے 28 لاکھ، اور نمونیا سے 26 لاکھ، اور ڈائریا سے 22 لاکھ۔ یہ جو بعد والا کچھ ڈیٹا ہے یہ 2016 کا ہے، یعنی یہ جو ہارٹ اٹیک، کینسر اور ملیریا کے علاوہ یا ڈائریا کے علاوہ ڈیٹا ہے وہ 2016 کا ہے، باقی 2004 کا ہے، یعنی یہ شرح اموات ہے۔ اور پھر آپ کو شاید یہ سن کے حیرانگی ہوگی، 792 لاکھ یہ دماغی طور پہ اپسٹ لوگ ہوتے ہیں سالانہ، 792 لاکھ۔ اب اتنے ذرائع ہیں مرنے کے، کیا ہم بچ جائیں گے؟ یہی بات اللہ نے کہا یہ ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ جہاں کہیں بھی تم ہوگے تو موت تمہیں آ لے گی، خواہ تم بند کلوں کے اندر کیوں نہ ہو۔ اس لیے میرے بھائی موت نے تو آنا ہی آنا ہے، ہاں کوشش ہم نے کرنی ہے، جیسا کہ اب رہی بات میرے بھائی کہ رمضان ہے، باقی باتیں بھی رمضان میں بہت ہیں، لیکن سب سے اہم بات یہ تو ہم نے مان لیا کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کا دیکھیں اللہ سب سے پہلے سنتا ہے، اور وہ سب سے بڑے گناہگار کی بھی سنتا ہے، یعنی ہر ایک خلوص نیت سے، مخلص ہو کے، صدقے دل سے جو بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ اس کی سنتے ہیں۔ تو آج میں اور آپ یہ عہد کریں کہ آج رات سے رمضان شروع ہے، اور رمضان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھ رہے تھے
جبریل علیہ السلام نے 3 باتیں کہی تھی، تینوں پہ آپ نے آمین کہا تھا۔ ایک بات اس میں یہ بھی تھی کہ اس بندے پہ افسوس ہے، وہ بندے کی ناک خاک رودہ ہو، یعنی وہ بندہ نکھٹو ہے، نکما ہے، کسی کام کا نہیں، جو رمضان کو پائے اور اپنے گناہ اللہ سے معاف نہ کروا سکے۔ اور یہی بات امام الانبیاء حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ تو میرے بھائی رمضان کے ہم نے روزے رکھنے ہیں، انشاءاللہ اللہ نے ہمارے ساتھ کا گناہ معاف کر دینے ہیں۔ ہم نے یو ٹرن لینا ہے، اس یو ٹرن میں ہم نے سستی نہیں کرنی انشاءاللہ۔ اور ایسے ہی آپ نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جس نے رمضان کی راتوں میں تراویح، جس کا اصل میں تہجد ہے، قیام اللیل ہے، یہ پڑھی، اللہ نے اس کے بھی سارے گناہ معاف کر دیے۔ ایک آپ نے فرمایا من قام لیلۃ القدر، جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ یہ ہمارے پاس کتنے آپشن ہیں۔ پھر صبح کے وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آتے ہیں، کہتے ہیں ہے کوئی ضرورت مند، ہے کوئی گناہ گار، ہے کوئی پریشان، میں اس کی اعلان کرتے ہیں، منادی کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی ہم جہاں پہ کوئی منادی کر دیں کہ جہاں پہ ہم نے خیرات تقسیم کرنی ہے، لوگ آپ کو دھکے دے دیں گے، آپ سے کنٹرول نہیں ہوں گے، لیکن اللہ آپ کو روزانہ اعلان کرتے ہیں اس بندے کے پاس تو پتہ نہیں دینے کے لیے ہے بھی کچھ کہ نہیں۔ کیا اللہ بھی معاف نہیں کر سکتا؟ اللہ بھی ہمارا مسئلہ حل نہیں کر سکتا؟ اگر ہم اس پریشانی سے، بلکہ ہم ایک پریشانیاں بڑی ہیں، بلکہ ایک دفعہ زلزلہ آیا، شاید آپ کو ہی پتہ ہے، رات کے وقت ساری دنیا، بلکہ افواہ پھیل گئی کہ زلزلہ آ رہا ہے، سارے لوگ گھروں سے اٹھ کے بازاروں میں آ گئے۔ تو میرے ایک دوست ڈاکٹر صاحب کہنے لگے، کہتے غفار صاحب، میں نے کہا ہاں جی، کہتا اگر اللہ زمین میں غرق کر دے پھر کیا کریں گے؟ یہی کھڑے کھڑے ہم دھنس جائیں۔ تو میرے بھائی یہ صرف کرونا نہیں، اس اللہ سے ڈرنا چاہیے، وہ تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ اور یہ رمضان کی شکل میں یہ اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک موقع دیا، اور لاک ڈاؤن کی بنا پہ یہ ہمیں فرصت بھی مل گئی کہ ہم باقی کاموں سے فارغ ہیں، بازار بند ہیں، مارکیٹیں بند ہیں، ٹرانسپورٹ بند ہے، سفر بند ہیں، تو اس سے استفادہ کریں اور آج ہی اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں، آج ہی اپنا اسکیجول بنائیں کہ کم از کم ایک دفعہ زندگی میں اس خالق نے جو پیغام نازل کیا دنیا میں، قرآن، جس کی حفاظت اس نے خود کی، میں اسے دیکھوں تو صحیح اس میں میسج کیا ہے۔ اور میرے بھائی اس کو سمجھنا بڑی ضروری ہے۔ پچھلے دنوں ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک مثال دی، کہتا ہے ایک بچہ روزانہ کلاس میں آتا ہے، کلاس پڑھتا ہے، اب وہ پیپر دینے گیا، پیپر آ گیا اس کا کسی اور زبان میں جس میں اس نے پڑھا ہی نہیں تھا، جو زبان اسے آتی نہیں تھی۔ اب وہ کلاسوں میں اس کی حاضری 100%، لیکن پرچہ اس کا اور زبان میں، اسے پتہ ہی نہیں کہ پرچے میں کیا ہے۔ اور جنتیوں کی زبان عربی ہوگی، جو قبر میں سوال ہونے ہیں عربی میں ہونے ہیں۔ تو اس لیے کم از کم ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ عربی دان بن جائیں، آپ اسکالر بن جائیں، آپ اس میں وہ ریسرچر بن جائیں۔ قرآن کا یہ اعجاز ہے، یہ معجزہ ہے کہ اگر اس کو کوئی گہرائی میں جا کے پڑھنا چاہے، جیسے سمندر کی تہہ تک جتنا مرضی جائے، علماء کبھی اس کے علوم سے سیر نہیں ہوتے۔ اور اگر کوئی بندہ سطحی طور پہ پڑھنا چاہے، اپنی ضرورت کے مطابق پڑھنا چاہے، تو ویسے بھی یہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، یہ ایک معجزہ ہے۔ تو ایک تو میرے بھائی یہ آج ہی عہد کریں کہ ہم نے اس قرآن کو کم از کم اس رمضان میں سمجھ کے پڑھنا ہے۔ یہ اسلام 360 میں انہوں نے قرآن اور حدیث، جو قرآن والا سیشن ہے نا، اس میں ایک نا آؤ قرآن سمجھے کے نام سے نا ایک انہوں نے وہاں پہ دیا ہے۔ وہ انڈیا کے ایک ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر عبدالعزیز، 7 یا 8 گھنٹے کا ان کا پروگرام ہے۔ وہ ویڈیو کی شکل میں بھی مل جاتا ہے نیٹ سے، انگریزی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے۔
تو وہ میں بھی آپ کو دے دوں گا۔ 7 گھنٹے آپ پڑھیں انشاءاللہ۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جیسے بچے کلاس میں پڑھنے والے مختلف ذہانت کے ہوتے ہیں، ہر بچہ وہ استاد جو پڑھاتا ہے برابر فائدہ نہیں اٹھاتا، جتنی اللہ نے اس کو صلاحیت دی ہے اس حساب سے، تو آپ رمضان کے اندر انشاءاللہ سیکھ سکتے ہیں، یہ کوشش کریں۔ دوسرا میرے بھائی، اپنی جو لائف میں اگر غلطیاں ہیں یہ اپنی سیلف اسیسمنٹ کریں، خود اپنے اندر جھانکیں، خود اپنا تجزیہ کریں، تو وہ اپنا یو ٹرن لے، تو انشاءاللہ پھر میرے بھائی ہماری کامیابی ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ جو جہنم سے بچ گیا، جنت میں چلا گیا، وہ کامیاب ہے، اور یہ دنیا کی زندگی ایک دھوکے کا سامان ہے۔ اب رہی بات میرے بھائی، جیسا کہ ہم نے کہا حفاظتی تدابیر، الحمدللہ جی آپ کے سامنے ہم نے مسجد سے بھی کلید اٹھا دیے، آپ کو فاصلے پہ بھی کھڑا کر دیا مجبوری کی بنا پہ، باقی بھی جو اللہ نے توفیق دی ہے وہ کر رہے ہیں، انشاءاللہ کرنی چاہیے، یہ سنت ہے۔ تو میں خصوصاً ان بزرگوں کو، ایک میں نے بزرگ ابھی دیکھے ہیں وہ بہت ضعیف بھی ہیں اور بیمار بھی ہیں، بلکہ ان پہ رشا طاری ہے، تو اس لیے ان کو گھر میں نماز پڑھنی چاہیے۔ ایسے ہی چھوٹے بچے جو ہیں، جو بالکل چھوٹے ہیں، انہیں بھی گھر میں رہنا چاہیے۔ تو باقی اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے اللہ کے گھر میں آئیں، اللہ سے مانگیں، اللہ سے معافی مانگیں، انشاءاللہ العزیز اللہ ہمیں معاف کرے گا۔ اب اگلی ایک بات، افسوس ہے، احادیث کے اندر آتا ہے کہ جو بندے کے اندر ہوتا ہے نا، اللہ ایک دفعہ ظاہر کر دیتے ہیں۔ بھئی ایک معاہدہ علماء کا اور صدر پاکستان کا ہو گیا، سارے پاکستان کے علماء تھے، اور اس میں انہوں نے علماء نے WHO کے ڈاکٹرز جو امریکہ کے اندر ہیں ان کو بھی شامل کیا، پشاور سے اور پاکستان کے جید ڈاکٹروں کو بھی شامل کیا۔ شامل کرنے کے بعد ایک ایگریمنٹ لکھا گیا، لیکن ہمارے اینکر پرسن یہ نہیں کہتے کہ اس پہ سوچیں، آؤ پروگرام کریں، غور کریں کہ قوم نماز کیوں نہیں پڑھ رہی۔ یہ کوئی نہیں سوچ رہا کہ آؤ سوچو ہماری نئی نسل برباد ہو رہی ہے، میڈیا پہ کیسی بیہودہ فلمیں دیکھ رہی ہے، وہ گیمیں کھیل رہی ہے، قرآن نہیں سیکھ رہی، وہ سائنس نہیں پڑھ رہی، وہ ٹیکنالوجی کے بارے میں سوچ نہیں رہی، وہ لائف سکلز نہیں سیکھ رہی، وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ ہم نے اس دنیا میں کچھ کر کے بڑا بننا ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بائک کی ریس دے کے بڑا بن جانا ہے، کسی یورپین کنٹری کی گاڑی کے اوپر بیٹھ کے اس کے ایکسیلیٹر کو دبا کے بڑا بن جانا ہے۔ یہ میڈیا والے ان کے ضمیر کو جھنجھوڑیں، ان کو سمجھائیں، لیکن میرے بھائی یہ بات ہر ایک کے مقدر میں کہاں، کئی بدبختوں کے مقدر میں یہی ہے کہ نمازوں سے روکنا، مسجدوں سے روکنا۔ بھائی سعودیہ میں ایسے ہو گیا، بھئی سعودیہ میں یا باقی عرب ممالک میں جس کوالٹی کا، جس معیار کا، جن احتیاطوں کے ساتھ لاک ڈاؤن ہے آپ کے ہاں تصور بھی نہیں۔ آپ باقی ہر جگہ جاتے ہیں، مسجد آتے ہوئے آپ کو کرونا شروع ہوتا ہے۔ تو یہ کون سے ہمارے ہیں، یہ کون سی خدمت کر رہے ہیں؟ پھر دوسری بات ہے کہ جب ایک ایگریمنٹ ہو گیا، معاہدہ ہو گیا، دیکھیں نا صلح حدیبیہ ہوگی، اس کی شرطیں ظاہری طور پہ صحابہ کو اچھی نہیں لگتی تھی، کیا کوئی صحابی ایسا تھا جس نے اس شرط کی پاسداری نہ کی ہو؟ جو معاہدہ ہو گیا اس کو ہاں دوبارہ بیٹھے ایگریمنٹ کو دوبارہ کر لیں، تو اس پہ دوبارہ تبصرہ کرنے کی ضرورت کیا؟ ہمیں یہی کام ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جس کا وقت ضائع ہو رہا ہو وہ سمجھے کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ یہ حدیث ہے، میں نہیں کہتا، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور کتنی قوم کا یہ وقت ضائع کرتے ہیں، یہ اپنا نہیں کرتے، اب ان کا وقت تو ضائع ہو رہا ہی ہے، یہ باقیوں کا بھی کر رہے ہیں جو سادہ لوگ ہیں ان کو بتا رہے۔ اب جن کو نہ گہرائی میں دین کا علم ہے، تو میرے بھائی یہ واقعہ ہی احادیث کے اندر ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں پہ طاعون پھیل جائے وہاں پہ باہر سے کوئی نہ جائے تو نہ وہاں کا بندہ باہر جائے۔ جی ایسی بہت ساری حدیثیں ملتی ہیں، اور آپ نے طاعون والے بندے کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت نہیں لی تھی، لیکن میرے بھائی جو بندے وہاں پہ تھے وہ مساجد میں جاتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، ان کو کسی نے نہیں روکا تھا، ہاں احتیاط کرتے تھے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔